361 صفحہ پڑھ کے سناتا ہوں ان کی کرامت۔ اگر ایسی ہماری کوئی کرامت ہوتی تو میرا خیال میں 20 دفعہ کفر کا فتویٰ لگاتے۔ کیا ہے یہ؟ صفحہ نمبر 361 اسی کتاب کا پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے فیصلہ آباد کے ایک دوست مولوی محمد رمضان یوسف سلفی نے بتایا کہ صوفی صاحب کسی گاؤں میں گئے اور ایک شخص انہیں اپنے گھر لے گیا۔ کرامت بیان ہوا، ان کو اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ میری بھینس ہر سال کٹا جنتی ہے، دعا فرمائیے یہ کٹی جنے۔ صوفی صاحب نے بھینس کی دم پکڑ لی، میں ادھر ابو کھلوتے رہنا نہ پیچھے جاؤں گی کہ صوفی صاحب نے بھینس کی اور اسے 3 دفعہ کھینچ کر کہا دے کٹی، دے کٹی، دے کٹی۔ اس کے بعد اس نے متواتر 3 کٹی والا حوالہ کو جھوٹا ثابت کر دے 10,000 روپے نہ پڑے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، فقاہت ابو حنیفہ، امام صفدر اکاڑوی۔ جزاک اللہ۔ 359 سے عبارت شروع ہو رہی ہے، 360 پر جاری پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بھی حضرت کی کرامت ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا میری کئی لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ لڑکا عطا فرما دے۔ صوفی صاحب نے اس کی بات سن کر زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کر دی۔ توجہ، 1 2 3، جب چوتھی لکیر کھینچی تو حضرت بس اس نے ہاتھ پکڑ لی۔ کہتا ہے زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کی اور ساتھ ہی لکیریں گننے لگے۔ پہلی لکیر کھینچی تو کہا 1، دوسری کھینچی تو کہا 2، تیسری کھینچی تو کہا 3، چوتھی لکیر آدھی کھینچی تھی اور ابھی لفظ 4 زبان سے نہیں نکلا تھا، درخواست کنندہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس۔ اس واقعے سے تو ایسے ثابت ہو رہا کہ لڑکے ووٹی دے رہے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ثابت ہو بس 3 ہی بہت ہیں۔ اس عمل کا اثر یہ ہوا کہ 3 لڑکے صحیح سالم اور تندرست پیدا ہوئے اور چوتھا 4.5 مہینے کے بعد ثابت ہو گیا۔ چوتھی لکیر تو پوری نہیں ہو مر گئی، لکیر پوری نہیں ہو۔ یہ کرامات، یہ اہل حدیث کی کرامات ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اگر انصاف ہے تو جس طرح ہمارے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں ان پر بھی لگانا۔ لکھا ہے کہ بھینس دودھ نہیں دے رہی تھی، مولوی صاحب نے کہا جب بھینس کو کہہ دو میرا نام لے کر، صوفی صاحب کہہ رہے دودھ دے۔ یہ بھی صفحہ نمبر 460 کے اوپر ڈنگروں ڈھوروں کو پیغام بھجوایا اور اللہ کے حکم سے پورا ہوا۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ اوڈا والا کے قریب کے گاؤں چک نمبر 507 گاپ میں سے ایک شخص صوفی صاحب کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اس کی بھینس دودھ نہیں دیتی۔ فرمایا اس سے جا کر کہو صوفی عبداللہ کہتا ہے دودھ دیا کر۔ اس نے بھینس کو جا کر انہی لفظوں میں صوفی صاحب کا پیغام دیا اور بھینس دودھ دینے لگی۔ اچھا کہنے لگے، اور وہ کہتا تھا کہ حضرت یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ہوا کیا معاملہ کہ میرا دماغ نہیں کھلتا۔ یہ 361 سے شروع ہو رہا ہے، 362 پر واقعہ جا رہا ہے، میرا دماغ نہیں چلتا۔ صوفی صاحب نے کہا سیر ادھر کرو، اس نے سیر آگے کیا، صوفی صاحب نے اوپر تھوک کر پالش کرنی شروع کر یہ پچنگا جو نکال دیا تھا جا وہ دماغ ٹھیک ہو، اس کے بعد دماغ ٹھیک۔ یہ کرامات کرامات اہل الحدیث۔ دیکھ لیا، دیکھ لی کتاب، اس کتاب کے اندر کرامات ہی کرامات، کرامات ہی کرامات۔ کہتے ہمارے ایک مولوی صاحب 3 گھنٹے پانی میں پڑے رہے، مرے نہیں، بڑے پکے سے 3 گھنٹے پانی میں پڑے رہے اور مرے نہیں۔ یہ صفحہ 71 پر سے ایک میں کرامت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سودرا سے کتاب چھپی، یہ مولوی غلام رسول صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ مولوی غلام رسول صاحب، اور ان کے متعلق اس کتاب کا نام عقیدہ اہل حدیث۔ آپ کے سامنے کیا نام ہے؟ اس عقیدہ اہل حدیث کے ابتدائی صفحات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یہ جو تھے نا
मुसूफी गुलाम रसूल साहब, ये वो थे जिन्होंने शिरक का सत्यानाश कर दिया। ये सफा नंबर 15 पर, ये सफा नंबर 15 तक लिखा। सफा नंबर 15 पर इनकी तारीफ है। फिर बाद में मैं सुनाता हूँ, करामत बाद में सुना। तसव्वुफ सलूक की राहों से आई हुई बिदात व मुहदसात की तरदीद और इस्लामी ज़ुहद व इबादत और रूहानियत का दर्स दिया और अवाम व खवास की तरबियत की और मुसलमानों को सुन्नत रसूल से रोशनास कराया और बिदअत मुहदसात की निशानदेही की। इनमें ये तरीके में पढ़ ली, सुन लिया आपने ना। इनमें मौलाना अब्दुल्ला गजनवी, शाह ऐनुल हक फुलवारी, मौलाना गुलाम रसूल साहब आफ किला मियां से, ये इनके वाकयात में लिखा हुआ है। एक बार किला मियां सिंह में एक हजाम आपकी हजामत बना रहा था। उसने ये शिकायत की कि हजूर मेरा बेटा कई साल से बाहर गया हुआ है, उसका हमें कुछ पता नहीं कि कहाँ है, जिंदा है या मर गया। बस ये एक ही बेटा था। सुन रहे हो? ये एक ही, ये करामाती अहले हदीस का सफा 70 और 71, 70 और 71 एक ही बेटा था। उसकी फिक्र में हम तो मरे जा रहे हैं। आप थोड़ी देर खामोश रहे, फिर फरमाया मियां वो तो घर बैठा है और खा रहा है। मियां वो तो घर बैठा है और खा रहा है। आगे सुनोगे। आप थोड़ी देर खामोश रहे, फिर फरमाया मियां वो तो घर बैठा है और जाओ बेशक जाकर देख लो। हजाम घर गया तो सचमुच बेटा आया हुआ था और वो खाना खा रहा था। आलिमुल गैब, आलिमुल गैब, ये अब तो आलिमुल गैब बना बैठा। इस तरह का वाक्य अगर हमारे किसी बुजुर्ग का होता तो तुम्हारे बुजुर्ग आलिमुल गैब। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बता दिया करते थे ये खाना हराम का है या, और ये कह रहा है बेटा तेरा घर बैठा और खाना खा रहा। बेटे से माजरा पूछा, तवज्जो करना, बेटे से माजरा पूछा तो उसने कहा अभी अभी मैं सखर सिंध में था। सिंध कितने थे? गुजरात कितने? सखर सिंध में था, अभी अभी मैं सखर सिंध में था। मालूम नहीं मुझे क्या हुआ और क्यों कर तरफतुल ऐन में यहां पहुंच गया। तरफतुल आंख झपकने के अंदर उसने तो तख्त हजरत बिल्किस का तरफतुल ऐन में मरवा लिया था और ये लड़के को सिंध से उठाकर तरफतुल ऐन में गुजरने वाले में बिठा देता और घर में खाना भी शुरू करवा देता है। ये करामत है।